اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا و مقتدانا و ہادینا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ مائدہ کی یہ 55ویں آیت ہے جس پر مسلسل گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس آیہ مجیدہ میں جو اللہ نے گفتگو کا آغاز کیا وہ ایک لفظ ہے جس سے گفتگو شروع کی، اور لفظ ہے انما۔ انما ولیکم اللہ، انما کے معنی ہے بس اور فقط، فقط اور فقط اللہ تمہارا ولی ہے۔ جہاں یہ لفظ انما استعمال ہوتا ہے یہ معنی اغیار ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کسی کی گنجائش نہیں ہے، اس کے بعد کسی کی گنجائش نہیں۔ انما یریدکم اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے، فقط اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت آپ کو رزق سے دور رکھا جائے۔ تو جہاں جہاں بھی یہ لفظ انما استعمال ہوگا وہاں پروردگار ایک قید و بند لگا دیتا ہے کہ یہاں اب کسی کی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ آیہ مجیدہ جسے میں نے عنوان گفتگو قرار دیا، اور گزشتہ تقریباً 7-8-9 مجلسوں میں اس آیت کے ذیل میں کچھ چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ آپ حضرات نے بھی پوری توجہ کے ساتھ اس پر غور و فکر کے ساتھ ان تمام باتوں کو سنا۔ پروردگار ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور ہمیں توفیق دیتے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان مجالس سے فیض حاصل کر سکیں، اس لیے کہ ہمارا تمام علماء کرام کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مجلسیں فقط کوئی رسم نہیں ہیں بلکہ یہ خود ایک مدرسہ ہے، اور ایک ایسا مدرسہ ہے کہ جس میں ایک ہی وقت میں
بہت سارے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، ورنہ عام طور پہ دنیا کے جتنے ادارے ہیں، جتنے اسکول ہیں، جتنی یونیورسٹیز ہیں، ان میں الگ الگ سبجیکٹ ہوتے ہیں، ہر سبجیکٹ کا ایک الگ استاد ہوتا ہے. لیکن یہ تو کرم ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا کہ 1 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے، اس میں قرآن کا بھی ذکر ہوتا ہے، حدیث بھی پڑھی جاتی ہے، انبیاء کے بھی تذکرے ہوتے ہیں، اماموں کی بھی سیرت بیان کی جاتی ہے، حالات حاضرہ پہ بھی گفتگو ہوتی ہے، نوجوانوں کو بھی تبلیغ بھی کی جاتی ہے، فضائل بھی پڑھے جاتے ہیں، مصائب بھی پڑھے جاتے ہیں. یعنی 1 گھنٹے کے ایک لیکچر کے اندر اتنے سارے موضوعات کو سمایا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک گلدستہ ہے، ایک مجلس نہیں بلکہ گلدستہ ہے جس میں مختلف قسم کے پھولوں کو رکھ دیا گیا ہے، اور اب اس کی خوشبو ہے جو پورے سماج کو معطر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ غور کریں کہ اللہ نے کسی ایک مقام پر بھی گفتگو جو کی ہے وہ ابس گفتگو نہیں کی ہے. ایسی کہیں کوئی گفتگو نہیں کی گئی کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو. توجہ رکھیے گا، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، ایسی کوئی گفتگو قرآن کریم میں نہیں ملے گی آپ کو کہ جس کا کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اللہ کا اس سے کوئی ارادہ نہیں ہے. ہر وہ بیان جو قرآن میں کیا گیا ہے، ہر وہ واقعہ جو قرآن میں بتایا گیا ہے، ہر وہ قصہ جو قرآن میں نقل ہوا ہے، وہ خود میں ایک کوئی نہ کوئی سیکھ، کوئی نہ کوئی پیغام لیے ہوئے ہے. وہ بے وجہ اور ابس نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں قرآن ہی نہیں بلکہ اللہ نے، پروردگار عالم نے اس دنیا کو جو بنایا ہے، اس پوری کائنات کو جو پیدا کیا ہے، اس نے اس میں بھی کسی ایک شے کو بھی ابس پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا کہ جسے آپ کہیں پروردگار اسے کیوں پیدا کر دیا. ہر چیز کے پیدا کرنے کا ایک مقصد، ہر چیز کو بنانے کا ایک ہدف. جس چیز کو جہاں بنا دیا، جہاں پہ رکھ دیا، وہ وہیں پہ اپنی جگہ پہ ممتاز نظر آتی ہے. انسان کو بنایا، انسان کے اندر اس کے اعضاء کو بنایا، آنکھیں بنائی تو ان کو دیکھیے، ناک، چہرہ، لب، دماغ، ہاتھ، پیر، یہ پورا وجود انسانی، کوئی ایک چیز پورے وجود انسانی کے اندر ابس نہیں. اللہ نے کہا کہ ہر شے کا ایک مقصد ہے. اس نے زبان بنائی ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں اس کی تسبیح و تقدیس کرو. اس زبان کا یہی شکر ہے. توجہ رکھیں، زبان کا کیا شکر ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس نے زبان بنائی ہے، تو اس زبان کا شکر یہ ہے کہ آپ اس کا ذکر کیجئے. اللہ نے دماغ دیا ہے تو دماغ کا مقصد یہ ہے کہ آپ فکر کیجئے. توجہ ہے جانے گرامی، زبان ذکر کرنے کے لیے ہے، دماغ سوچنے کے لیے ہے، ہاتھ مظلوم کی حمایت میں اٹھنے کے لیے ہیں، قدم چلنے کے لیے دیے ہیں، مگر حق کے راستے پہ چلنے کے لیے دیے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ کوئی ایک شے بھی نہیں. یہ دل ہے، یہ سینہ ہے، سینے میں دل ہے، دل میں دھڑکن ہے، جسم کے اندر رگیں ہیں، رگوں میں خون ہے، خون میں حرکت ہے. یہ سب ہے کیا؟ یہ پورا جسم انسانی ایک نظام ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کو ایک پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک رگ بھی ابس پیدا کی گئی ہے. پروردگار تو نے میرے ہاتھ کی اس رگ کو کیوں پیدا کر دیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو عزیزان گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے پورا وجود تمہارے لیے ایک ایسا نمونے حیات بنا کے بھیجا ہے کہ تم اس میں غور تو کرو، تمہیں ہر طرف اس کی نعمتوں کے جلوے نظر آئیں گے. ہر طرف اس کی نعمتوں کے جلوے نظر آئیں گے. آپ کہیں کہ یہ نس، یہ رگ اضافی ہے. ایک رگ کا کیا کمال ہے انسان کے جسم میں؟ ایک رگ اگر ٹھہر جائے تو بس حیات ختم ہو جاتی ہے. سانسوں کی بھی ایک اہمیت ہے. دیکھنے کی نگاہوں کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان میں طاقت نور دی ہے، قوت بینائی دی ہے. ہاتھ دیے، ان میں جنبش کی طاقت دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا ہے، صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ابس اور بیکار پیدا کی گئی ہے. ہر شے کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے.
اسے پیدا کرنے کا کوئی ہدف ہے. ہم سانس لے رہے ہیں تو اس سے ہماری حیات وابستہ ہے. آنکھیں دی ہیں تو ان کے اندر دیکھنے کی طاقت ہے, تو ہم اللہ کے ان حسین اور مخلوقات کے نظاروں کو دیکھیں, اس سے لطف اندوز ہو. کان دیے ہیں سنیں, زبان دی ہے بولیں. زبان بولنے کے لیے دی ہے, خاموش رہنے کے لیے نہیں دی ہے. جب کوئی اچھی بات آئے تو صلوات پڑھ کے زبان کا استعمال کریں. سانسوں کی بھی کوئی اہمیت ہے جسم میں. بس ایک دو منٹ کی تمیزی گفتگو, اس کے بعد اصل منزل کی طرف. سانسوں کی بھی کوئی اہمیت ہے زندگی میں. کہاں مولانا صاحب سانسوں کی تو بڑی اہمیت ہے. کیا ہے کہ جسم میں چلی جائے پلٹ کے واپس نہ آئے تو حیات ختم, اور جسم سے باہر آ جائے اور پھر پلٹ کے جسم میں نہ جائے تو بھی حیات ختم. اس کا مطلب یہ کہ سانسوں پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے. سانس ٹھہر جائے تو حیات ٹھہر جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ پروردگار تیری بارگاہ میں تیرے کتنے شکر ادا کریں, تو نے ہمیں زمین پہ اتنی نعمتیں دی, آسمان میں نعمتیں دی, شمال میں نعمتیں, جنوب میں نعمتیں, مغرب میں نعمتیں, مشرق میں نعمتیں, ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں تیری جو ہمیں نظر آتی ہیں. ہم تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کریں, کس کس شے کا شکر ادا کریں. پروردگار نے ہمیں کائنات وجود کو نعمتوں سے بھر دیا. ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں اس منزل پر. اللہ نے پوری کائنات کو نعمتوں سے بھر دیا ہے. میرے بندے, میں نے ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے. ساری کائنات کا وجود تیرے لیے ہے. یہ چھوٹی سی نعمت ہے. اب ہم کیا کریں, پروردگار تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو معبود ہم ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں. اچھا ایک کام کرتے ہیں, چلیں ایک نعمت کے بدلے ایک شکر ادا کیا جائے. یہ پاسبل ہے, ممکن ہے. ایک نعمت کے بدلے ایک شکر ادا کریں. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کتنی نعمتیں ہیں. غور فرمائیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نعمتیں ہیں کتنی. آسمان میں کتنی, زمین میں, ایسٹ میں, ویسٹ میں, ساؤتھ میں, نارتھ میں. توجہ رکھیں, میری جانب متوجہ رہیے. کتنی ہیں نعمتیں. جب تک یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اتنی ہے, مثلا 100 ہیں, 500 ہیں, 1000 ہیں, 10,000 ہیں, تو اتنے شکر آپ کیسے ادا کریں گے؟ گن نہیں سکتے, گن نہیں سکتے. اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں وہاں تک اس کی نعمتیں ہیں. اس سے آگے جب ہم دیکھ نہیں سکتے وہاں بھی اس کی نعمتیں, جبکہ یہ دیکھنا خود ایک نعمت ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. میں چاہوں گا آپ کو روزانہ کی طرح پھر وہی زحمت دوں جو ہر روز دیتا ہوں. آپ صلوات پڑھتے ہوئے اس زحمت کو برداشت کریں. دیکھیے میں نے آپ اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک بیٹھے تھے, میں نے اس لیے آپ کو اٹھایا کہ موضوع تھوڑا خشک ہے اور آپ تھوڑے سے سستی میں ہیں. تو ایک صلوات کے ذریعے سستی کو ختم کیجئے. میں موضوع کو تھوڑا نرمی کی اور ترائی کی طرف لاتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. توجہ رکھیے گا. ہم گن نہیں سکتے تو شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ پروردگار تو نے کیا کیا عطا کیا ہے. تو پوری کائنات کی نعمتیں گننا ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم بس ایک نعمت, چھوٹی سی نعمت ہے, اسے بھی نہیں گن سکتے کہ ہم نے گزشتہ 7-8 منٹ میں کتنی مرتبہ سانس لیا. جبکہ اس سانس کی اہمیت یہ ہے کہ ہماری زندگی اس پر نربھر ہے, اس پر رکی ہوئی ہے. یہ رک جائے تو حیات رک جائے. توجہ رکھیے, یہ رک جائے تو حیات رک جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سانس ٹھہر جاتی ہے تو زندگی ٹھہر جاتی ہے. سانس آتی اور جاتی رہتی ہے تو زندگی آتی اور جاتی رہتی ہے, یعنی زندگی کا نظام چلتا رہتا ہے. تو عزیزان گرامی, یہ تو دنیا کی نگاہوں میں ہے سانسوں کی اہمیت کہ سانس چلتی رہتی ہے تو حیات باقی رہتی ہے. لیکن علی والوں کی نگاہوں میں, توجہ رکھیں, علی والوں کی نگاہوں میں سانسوں کی اہمیت کچھ اور ہے. میں اکثر اس شعر کو پڑھا کرتا ہوں اپنی تمہیدی گفتگو میں
ایک سردار سکھ شاعر کا شعر ہے، ڈینمارک سے انہوں نے کہا تھا، سردار شمشیر سنگھ شیر نے، کہ دنیا کی نگاہوں میں سانسوں کی اہمیت یہ ہے کہ اس پہ حیات کا دار و مدار ہے، مگر علی والوں کی نگاہوں میں سانسوں کی اہمیت کیا ہے؟ جو نام علی کو ملائے برابر، جو نام علی کو ملائے برابر، خدایا وہ سانس آئے جائے برابر۔ اب آپ جو سانس لے رہے ہیں نا، اس میں ذرا سبحان اللہ اتنی زور سے کہہ دیجئے کہ ایک شکریہ بھی ادا ہو جائے۔ صلوات پڑھے پر محمد آل محمد۔ جو نام علی کو ملائے برابر، خدایا وہ سانس آئے جائے برابر، اور نہ ہو اس میں نام علی کی جو خوشبو تو پھر سانس آئے نہ آئے برابر۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو جو سانسوں کے اور زندگی کے تسلسل کو باقی رکھے اسے علی کہا جاتا ہے، اور جو حیات کے ہر پہلو کو حیات بخشے اسے ولایت علی کہا جاتا ہے۔ میرا موضوع، میری گفتگو یہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ بس اور بس میری ولایت، میرے رسول کی ولایت، میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب چونکہ آخری منزلیں ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اب آیت اور موضوع کو سمیٹتا ہوا چلوں، اور آج ہی کی گفتگو میں کوشش کروں گا کہ نتیجہ دے کے اپنے بیان کو ختم کروں۔ تو اللہ نے جو یہاں پہ کہا نا ولایت میں ولی ہوں، تو ولایت کے معنی کیا ہیں؟ ایک ورڈ پہ چلتے ہیں آیت کے۔ ولایت کے معنی کیا ہے؟ ولایت کے معنی ہے قرب، نزدیک ہونا۔ ولایت کے معنی ہے نزدیک، قربت، قرب، قریب۔ اللہ تو ہماری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کے باوجود ولایت کا سہارا لے رہا ہے۔ کہا میری ولایت تمہارے اوپر ضروری ہے، اس سے تم بھاگ نہیں سکتے، فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میرا قرب ضروری ہے کہ تم میرا قرب حاصل کرو۔ انما ولیکم اللہ، میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارے سب سے زیادہ نزدیک ہوں، اور میرا رسول جیسے میں تمہارے نزدیک ہوں ایسے ہی میرا رسول تمہارے سب سے نزدیک ہے، اس کا قرب بھی ضروری ہے، اور میرے رسول کے ساتھ ساتھ اس کے وصی اور اس کے جانشین کا قرب بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کائنات وجود میں کوئی اور نہیں ہے ایسا کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، بس ایک ہی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، اور سائل آیا مسجد میں اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے کچھ دے دو اللہ کے نام پر۔ نماز ہوتی رہی، کسی نے غور نہیں کیا، اس نے پھر سوال کیا، اسے اپنے سوال کا پھر جواب نہیں ملا، اس نے پھر سوال کیا، تیسری مرتبہ بھی اسے جب کوئی جواب نہیں ملا تو چوتھی مرتبہ وہ یہ کہہ کے واپس جانے لگا، پروردگار گواہ رہنا، تیرے گھر پر آیا تھا، آ کے سوال کیا، مجھے کچھ ملا نہیں، خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ تو یہاں پر اب وہی آگے بڑھے گا کہ جو والی ہے اس کے گھر کا، جو اس کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ وہ توجہ رکھیں جانے کی نامی، علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں ہی اشارے سے اپنی انگلی کو آگے بڑھا دیا، اس نے بڑھ کے انگوٹھی کو لے لیا، اس نے انگوٹھی کو لے لیا۔ یہ واقعہ جب ہو گیا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ آیت کا شان نزول ہے کہ آیت جو نازل ہوئی وہ اس واقعے کے ذیل میں نازل ہوئی۔ تو اللہ نے دنیا کو بتایا ہے کہ جو میری راہ میں دیا کرتے ہیں ان کی عظمت میری نگاہ میں کیا ہے میری نگاہوں میں اہمیت۔ تو علی علیہ السلام نے، اس نے ایک مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، 3 مرتبہ میں تو نہیں دی انگوٹھی، لیکن جب اس نے یہ جملہ کہا کہ پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، اس کے بعد مولا متقیان نے زکوٰۃ دی ہے، وہ انگوٹھی دی ہے اسے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی زندگی کو اپنائیے،
अली उस जात का नाम है कि जिसका हर अमल तहफ्फुज़ वहदत परवरदिगार के लिए है। और फरमाने जाने की नाम, जिसका एक एक अमल तहफ्फुज़ वहदत के लिए है, तौहीद परवरदिगार के लिए। जब तौहीद पे हर्फ आया है तो अली ने ज़कात। अब बड़ा मसला यह है कि साहब तौहीद का ही मसले को उलझा दिया गया है। अब अली भी अल्लाह हो गए, अली को भी खुदा बना रहे हैं। अली खुद इस मसले का हल करते हुए नजर आ रहे हैं। नुसैरी ने आगे कहा आप खुदा हैं, अली ने उसको वासिल जहन्नुम कर दिया। किया नहीं किया? यह अल्लाह का दुश्मन था, वहदत परवरदिगार पे हमला था। तवज्जो रखिएगा, वहदत परवरदिगार पे हमला था, तौहीद पे हमला था। अली ने उसे वासिल जहन्नुम कर दिया। अब यह अल्लाह का निजाम है। अली तूने मेरे दुश्मन को वासिल जहन्नुम किया, मैं तेरे दुश्मन को वासिल जहन्नुम कर दूंगा। सलावत पर मोहम्मद जो अहले बैत को पसंद ना हो, तवज्जो रखिए, वो अमल कभी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता है। अहले बैत का कारनामा यह है कि उन्होंने अल्लाह की वहदानियत को पहचानवाया है, तौहीद परवरदिगार को पहचानवाया है, नबूवत परवरदिगार को पहचानवाया है। नबी कौन है, रसूल कौन है, यह अल्लाह के रसूल का कमाल था कि उन्होंने भी फिर अली को उसी अंदाज से पहचानवाया। भरा हुआ मैदान, 1.25 लाख हाजियों का मजमा, और कुरान की आयत कहती हुई नजर आती है, ए मेरे पैगंबर, अगर आपने ये पैगाम नहीं पहुंचाया तो कोई पैगाम ही नहीं पहुंचाया। अच्छा मुझे बता दीजिए, क्या नमाज नहीं आई थी जब तक? रोजे का हुक्म नहीं आया था? हज का हुक्म नहीं आया था? ज़कात का हुक्म नहीं आया था? क्या नहीं तमाम अहकाम आ चुके थे? तमाम अहकाम आ चुके थे। तवज्जो रखें, नमाज का हुक्म आ चुका, हज ज़कात खुम्बे हज करके ही तो आए थे। अभी ये सारे हाजी जो गदीर में जमा थे, ये कहां से आए थे? क्या साहब हज करके आए थे? तो हज में ही इन्होंने अमाल अंजाम दिए थे, वहां नमाजें भी पढ़ी थी, कुरान भी पढ़ा था। तो इसका मतलब यह है कि नमाज आ चुकी थी, रोजा आ चुका था, हज आ चुका, ज़कात आ चुकी, खुम्स का हुक्म आ चुका, तमाम के तमाम अहकाम आ चुके। उसके बावजूद कहा जा रहा है कि अगर ये नहीं कहा तो कुछ नहीं कहा, ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, ये नहीं पहुंचाया तो कोई हुक्म ही नहीं पहुंचाया। मैं कहूंगा परवरदिगार, नमाज का हुक्म आ चुका है, रोजे का आ चुका है, हज का आ चुका है, अब ऐसा कौन सा हुक्म बाकी है कि जिसके बगैर नमाज के लिए भी तूने कहा कि कुछ नहीं पहुंचाया, रोजा नहीं पहुंचाया, हज नहीं, ज़कात नहीं। तो जाने की रामी वो है विलायत अली इब्न अबी तालिब। तमाम अहकाम आ चुके हैं, तमाम अहकाम आ चुके हैं। एक हुक्म बचा था, उसे अल्लाह के रसूल ने पहुंचा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि एक हुक्म ऐसा बाकी था कि जो खुद नमाज की भी जमानत बनता हुआ नजर आएगा, रोजे की भी जमानत बनता हुआ नजर आएगा। अब मैं आपके सामने एक हदीस पढ़ता हूं और यहां से थोड़ा सा आपकी बेदारी का भी इम्तिहान लेता हूं। एक हदीस जो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से भी है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से भी रिवायत हुई है, और इमाम रजा अलैहिस्सलाम से भी रिवायत हुई है। तीन इमामों से यह हदीस हम तक पहुंची। बुनियल इस्लामु अला खमसिन, अस्सलात वस्सौम वज़्ज़कात वल खुम्स वल हज। अस्सलात वस्सौम वज़्ज़कात वल हज वल विलाया। बुनियल इस्लामु अला खमसिन, इस्लाम की बुनियादें 5 हैं। इस्लाम की बुनियाद 5 हैं। अस्सौम, अस्सलात, अस्सौम, अज़्ज़कात वल हज। कितनी हो गई? 4। अस्सलात नमाज, अस्सौम रोजा, अज़्ज़कात
اور حج، اور پانچویں کیا ہے؟ والولایا، اور ہماری ولایت۔ کسی نے بڑھ کے پوچھا ما افضلھا، ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا ہے الولایا، یہ ولایت سب سے افضل ہے۔ کہا مولا باقی؟ تو مولا نے وجہ بتائی، ہے مفتاحہن، یہ ان سب کی چابی ہے۔ توجہ، ان سب کی چابی ہے۔ کیا ہے پانچ چیزیں؟ الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ اور پانچویں ہے ولایت، ہماری ولایت۔ کہا افضل کیا ہے ان سب میں؟ کہا ولایا، ہماری ولایت سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہا ہے مفتاحہن، یہ ان سب کی چابی ہے۔ کس کی؟ نماز کی، روزے کی، حج کی اور زکوٰۃ کی۔ ان سب کی چابی اور کلید کیا ہے؟ ولایت ہے ہماری۔ تو کسی نے ایک موقع پہ امام گفتگو چل رہی تھی تو امام لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ولایت کے فائدے کیا ہیں، تم مشکلات میں گرفتار ہو تو ہماری ولایت سے تمہیں فائدہ ہوگا، تمہارے پاس قرض ہے تم ہماری ولایت کے توسل سے دعا کرو، یہ ہوگا وہ ہوگا، تمام مسائل بیان کر رہے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ آپ سے میں نے جتنے سوال کیے کہ مولا مشکل ہے، قرض ہے، بیمار ہوں، آپ نے ہر چیز کو لیے کہا کہ ہماری ولایت سے توسل کرو گے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے کسی ایک موقع پر بھی یہ نہیں کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توجہ رکھیے گا، آپ نے کسی ایک موقع پر بھی نہیں کہا۔ تو مولا نے فرمایا واہ ہے تجھ پر، تو ہماری ولایت کو ان تمام احکام سے تقابل کرتا ہے۔ سن، نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز 15 سال کے بعد واجب ہوتی ہے، بچے پہ واجب نہیں ہے۔ بھائی توجہ رکھیں جانے کی رانی، دیکھیں اب آپ جیسے سن رہے ہیں میں بھی ایسے ہی سنا کے ربط مسائل کی طرف آ جاؤں گا۔ آپ بیدار ہو گئے تو میں تھوڑا اور وقت بڑھا دوں گا۔ صلوات پڑھنے پر محمد آل محمد۔ کب تجھے پتہ نہیں ہے نماز بچے پہ واجب نہیں، روزہ بیمار پہ واجب نہیں، توجہ رکھیں، روزہ بیمار پہ واجب نہیں، زکوٰۃ غریب پہ نہیں، توجہ، زکوٰۃ غریب پہ نہیں، حج اس پہ نہیں کہ جو مستطیع نہ ہو، یعنی اتنے پیسے ہی نہ ہو کہ حج پہ جا سکے، اس کے لیے حج واجب نہیں ہے۔ تو دیکھیں نماز کے لیے کیا اصول ہے، نماز اس پہ واجب ہوگی جب انسان سن بلوغ کو پہنچ جائے گا، زکوٰۃ جب اس کا نصاب پورا ہو جائے گا، آپ امیر ہو، مالدار ہو تو زکوٰۃ نکالیں گے، حج کے لیے بھی یہی، آپ پہ مال ہوگا تو آپ حج پہ جائیں گے، اور روزہ یہ ہے کہ اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ پہ روزہ واجب ہے۔ تو مولانا نے کہا تو ہمارا ان سے تقابل کرتا ہے، نماز بچے پہ واجب نہیں ہے، روزہ بیمار پہ نہیں ہے، حج مالدار پہ نہیں ہے۔ سن، ہماری ولایت وہ ہے جو بچے کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، سب کے لیے برابر ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں اس کی معرفت پائی جاتی ہے، ہمیں پتا تو ہو پھر اس ولایت کے معنی کیا ہیں۔ ولایت کے معنی یہ ہے کہ خود کو اپنے امام کی بارگاہ میں سپرد کر دینا، اسے ولایت کہا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں سپرد کر دینے کا نام ہے ولایت۔ اس دائرے سے کسی ایک منزل پر بھی آپ خارج نہیں ہو سکتے۔ کتنی اہمیت ہے، آپ دعا کرتے ہیں اللہم عرفنی، پروردگار تو ہمیں عرفان عطا کر دے، اپنی معرفت عطا کر دے۔ وَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِی، پروردگار اگر تو نے ہمیں اپنی معرفت عطا نہیں کی تو لم اعرف رسولک،
تو ہم تیرے رسول کو نہیں پہچان سکیں گے. وَاللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ، اے پروردگار تو اپنے رسول کی ہمیں معرفت عطا کر دے. وَإِلَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ، اگر ہم تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ کر سکے تو لم عارف حجتک، تو ہم تیری حجت تک نہیں پہنچ سکتے. اللہم عرفنی حجتک، پروردگار اپنی حجت کی معرفت عطا کر دے. وَإِلَّمْ تُعَرِّفْنِي حجتک، اگر ہم تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو زللت عن دینی، ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے. پروردگار اپنی معرفت عطا کر، اپنے رسول کی معرفت عطا کر، اور اپنی حجت کی معرفت عطا کر. اور یہ حجت کون ہے؟ یہی ائمہ کا سلسلہ ہے. نحن حجت اللہ، ہم اللہ کی حجت ہیں. اگر تو نے ہمیں یہ معرفت عطا نہیں کی، اپنے رسول کی اور اپنی حجت کی، تو آخر میں کہا زللت عن دینی، تو ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے. تو یہ ہے عرفان حجت خدا. عزیزان گرامی، جب عرفان حجت کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر انسان دین سے گمراہ ہو جاتا ہے، تو انکار حجت پہ کیا عالم ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد، کیا عالم ہوگا؟ مولا متقیان نے کہا مجھے پہچانو. کوفے کا بھرا ہوا دربار ہے، مسجد کوفہ میں علی خطبہ دے رہے ہیں اور اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں گھبرانا نہیں، میں آؤں گا. منکر نکیر جب سوال کریں گے میں آؤں گا، جام کوثر پلاؤں گا، میں آؤں گا. توجہ رکھیں جانے گرامی، میں آؤں گا، قبر میں آؤں گا، جام کوثر پلاؤں گا، جنت تک لے جاؤں گا. لیکن اتنی سستی مت سمجھ لینا جنت، عمل سے گزر کے محبت تک پہنچنے کا نام ہے جنت، ایسا نہیں ہے. لیکن مولا نے کہا اچھا مجھے بتائیے کیا علی کے علاوہ بھی کوئی اور امام بھی ایسا ہے، کسی اور جگہ کا بنایا ہوا امام کہ جس نے جنت کی ضمانت لی ہو؟ آپ کو کہیں نہیں ملے گا تاریخ میں کہ ان کے علاوہ، اہل بیت کے علاوہ، علی کے علاوہ کسی نے جنت کی ضمانت نہیں لی، کوئی گارنٹی نہیں لی. اچھا کیوں نہیں لی؟ گارنٹی تو وہ لیتا ہے جس کی خود کی پکی ہو. جو خود یہ کہتے ہوئے نظر آئے. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے ایک صاحب کے فرزند سے کہہ دیا غلام زادہ. کیا کہا؟ غلام زادہ. اور وہ ناراض ہو گئے، وہ اپنے والد ماجد کے پاس پہنچے. ابا حضور آج تو مجھے حسن نے غلام زادہ کہہ دیا. انہوں نے کہا بس یہی لکھوا کے لے آؤ، اتنا ہی لکھوا لاؤ، ہماری شفاعت کے لیے بہت ہے. تو جنت تو وہ دے گا جس کی اپنی خود کی پکی ہو. لیکن ان کے یہاں بھی عجب انداز ہے، جو علی کے در سے جڑ جاتا ہے وہ دیوانہ بھی کہا جائے تب بھی جنت دیتا ہوا نظر آتا ہے. اذہان عالیہ اگر متوجہ ہیں تو ایک دو تین جملے عرض کر کے آگے بڑھو. بادشاہ کا سفر ہے اور راستے سے گزر رہا ہے، ہارون کا دور ہے، ساتھ میں زبیدہ زوجہ بھی ساتھ میں ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ راستے میں زبیدہ نے دیکھا کہ بہلول بیٹھے ہوئے ہیں. بہلول دانا، ہم کیا کہتے ہیں؟ بہلول دانا. دنیا کہتی ہے دیوانہ. سوچو دیوانوں کا یہ عالم ہے علی کے، تو جو علی کے دانا ہے ان کا کیا عالم ہوگا. تو جانے گرام یہ بڑے دانا تھے، بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے. ایک مٹی کا گھروندہ بنا رہے تھے، چھوٹا سا گھر، جیسے بچے بناتے ہیں نا بچپن میں، اس طرح سے. تو گزرتے ہوئے قافلے میں زوجہ نے، زبیدہ نے کہا قافلہ روکا جائے. اچھا بادشاہ ساتھ میں، غور فرمائیے گا، بادشاہ ساتھ میں، حکم کس کا چل رہا ہے؟ شرما رہے ہیں آپ لوگ. صلوات پڑھے بر محمد والے. یہ ایک ایسا آرڈر ہے جو بادشاہ کے ہوتے ہوئے بھی چلتا ہے. صلوات پڑھتے بر محمد والے.
صدر صاحب بھی مسکرانے ہمارے صدر صاحب یہ جو آرڈر ہے یہ سب جگہ چلتا ہے. بادشاہ موجود ہے مگر آرڈر زبیدہ دے رہی ہیں قافلہ روکو. قافلہ روکا گیا. اب زبیدہ نے بہلول سے خطاب کیا, بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کہا بیچو گے؟ کہاں بیچیں گے. معاملہ ہو گیا, سودا طے ہو گیا, گھر بیچ دیا گیا. زبیدہ لے کے اپنے گھر آ گئی. اب اگلا روز پھر آیا. اب زبیدہ ساتھ میں نہیں ہے. اب قافلہ چلا. توجہ رکھیے گا. تو جب یہ پورا واقعہ پیش آیا تو ہارون کے لیے تھوڑا سا تعجب کی بات تھی. کیا معاملہ ہے یہ؟ اس نے کہا میں جنت میں گھر بیچو گے. تو وہ رات بھر اسی تذبذب میں رہا اور سو گیا. جب وہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے بہت نزدیک ہوں. جنت میں نہیں, جنت کے نزدیک. تو وہاں ایک محل نظر آ رہا ہے, بڑا سا قصر نظر آ رہا ہے. اور وہ جو قصر ہے اس پہ لکھا ہے ھذا قصر زبیدہ. کیا لکھا ہے؟ قصر زبیدہ. یہ زبیدہ کا محل ہے. ایک جملہ عرض کروں گا یہاں اس منزل پہ, اگر آپ کے اذہان پہنچ گئے تو بہت لطف اٹھائیں گے آپ. تو اس پہ لکھا قصر زبیدہ. یہ زبیدہ کا گھر ہے, زبیدہ کا محل ہے. بھائی اس نے جیسے دیکھا زبیدہ لکھا ہے تو یہ آگے بڑھا, اور جیسے اس نے آگے بڑھا تو آگے بڑھ کے اب اس نے چاہا کہ میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں. گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا نگہبان, سیکیورٹی گارڈ. اس نے کہا جی کہاں؟ اس نے کہا بھائی اس پہ دیکھو لکھا ہے قصر زبیدہ, اور میں زبیدہ کا شوہر ہوں. اس نے کہا ایسا ہے, یہ جو رشتہ داریاں ہیں نا یہ وہیں تک چلتی ہیں. رشتہ داریوں کی بنا پر جنت نہیں ملتی. ذہن نزدیک کیا آپ نے, رشتہ داری کی بنا پر جنتیں نہیں ملا کرتی ہیں. عزیزان گرامی, اسی لیے بہت سارے لوگوں نے جنت کے لالچ میں رشتہ داریاں کی تھی. صلوات پر محمد علیہ جنت کے لالچ میں کی گئی رشتہ داریاں فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں. کہا یہ معاملہ یہاں کا نہیں ہے بھائی, یہ تو نیچے تک کا ہے. زوجہ, شوہر, بھائی بہن, یہ وہ سب رشتہ داریاں, یہ سسر, یہ داماد, یہ سب وہیں تک کا ہے, یہاں پر نہیں. یہاں تو عمل دیکھا جائے گا, یہاں عمل دیکھا جائے گا. تو اس نے داخل نہیں ہونے دیا جنت میں, اس گھر میں. اس کی آنکھ کھلی, جیسے ہی آنکھ کھلی تو وہیں لیٹا ہوا تھا. اب اگلے دن پھر سفر ہوا بادشاہ کا. اب زبیدہ ساتھ میں نہیں ہے. اب وہ تو دیکھ چکا تھا نا خواب میں کہ بھئی جنت. تو اگلے روز پھر اسی راستے پر بہلول پھر بیٹھے ہوئے ایک گھر بنا رہے تھے چھوٹا سا. اب اس نے کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہیں؟ کہا گھر بنا رہا ہوں جنت میں. کہا بیچو گے؟ کہا نہیں. بیچو گے, فروخت کرو گے؟ کہا نہیں. کہا کل زبیدہ کو تو دے دیا تھا. کہا وہ غیب پہ ایمان لائی تھی, تو دیکھ کے ایمان لایا ہے. صلوات پر محمد علیہ محمد. وہ غیب پہ ایمان لائی تھی, تو دیکھ کر ایمان لایا. یہ دیکھیں علی کے چاہنے والوں کی منزل. لوگ کہتے ہیں کہ علی جنت, ارے علی کے غلام جنت بانٹتے ہیں, لیکن اس غلام کی منزل میں ہونا ضروری. علی کا غلام آپ کہہ سکیں اور آپ کو لوگ علی کا غلام کہہ سکیں, وہ بننا ضروری ہے. اس پورے واقعے سے جو ایک بات پتہ چلی وہ یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ ہے اور ملے گی بھی, ہے اور ملے گی بھی. مگر ایک بات جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے نزدیک ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جنت ملی تو وہاں پر. بھائی توجہ رکھیں جانے گرامی, جنت ملے گی وہاں مگر بنانی یہیں پر پڑے گی.
ملے گی وہاں پر، مگر بنانی یہیں پہ پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ یہاں کچھ نہ کریں اور وہاں جنت مل جائے. تو اس نے نگہبان نے کیا کہا کہ دیکھو یہ رشتہ داریوں کا معاملہ یہاں نہیں چلے گا، یہاں انٹری ایسے نہیں ملتی ہے رشتہ داریوں کی بنا پر. اسی لیے لے جا کے پیغمبر تک پہنچایا گیا ہے رشتہ داریاں بنانے کے لیے. اور سنیں، اللہ کے رسول جو برات لے کے گئے نا، لینے کے لیے اگر گئے، سب پہنچائی گئی ہیں، صرف ایک ہے جسے لینے گئے. توجہ رکھے جانے گرامی، بس ایک کو لینے گئے، ایک ہی کے لیے برات چلی ہے، اور وہ ہے خدیجۃ الکبریٰ. یہ کمال ہے اللہ کے پیغمبر کا کہ جب وہ معراج کی منزلوں پہ پہنچے تو اللہ نے کہا میرے پیغمبر میں تمہیں کیا دوں، میں تمہیں کیا دوں، بما اشرفک، میرے پیغمبر تمہیں کیا عطا کروں. تو اللہ کے رسول نے کہا شرفتنی بالعبودیہ، پروردگار مجھے شان بندگی عطا کر دے، مجھے شان بندگی عطا کر دے. تو عزیزان گرامی، اللہ کے رسول لینے کے لیے نہیں گئے. ایک اور موقع ہے کہ جب قرآن کریم میں کہا جاتا ہے کہ میرے پیغمبر وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارا پروردگار بہت جلد تمہیں وہ عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ، جس سے آپ راضی ہو جاؤ. یہ راضی کا بھی مسئلہ بہت سخت ہے. میرے پیغمبر تمہیں اللہ بہت جلد وہ عطا کرے گا فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں. ساری دنیا اسی فراق میں ہے، اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر تو راضی ہو جائے، میرے حبیب تو راضی ہو جائے. تو کیا عطا کیا؟ جب معراج پہ بلایا، فاطمہ عطا کی. جسے سب کچھ دیا ہو اسے اب اور کیا عطا کرتا؟ کچھ ایسا باقی تھا فترضیٰ کہ میرے حبیب سب تو کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے، مگر ابھی ایسا کچھ دینا باقی ہے، بہت جلد وہ عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے. تو اس کی رضایت کا نام فاطمہ زہرا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اچھا، پروردگار دیتا بھی کیا؟ بھئی وہاں مسئلہ عطائے پروردگار کا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کیا عطا کرے گا، وہاں دیکھنا یہ ہے کہ لینے والا کون ہے، دینے والا کون ہے. لینے والا تو وہ ہے جس کے صدقے میں سب کچھ بنا دیا گیا، اور دینے والا وہ ہے کہ جس نے سب کچھ بنایا ہے، جس کے لیے کن فیکون میں ساری کائنات ہے. ایسا دینے والا وہ کہتا ہے. اچھا، کیا پروردگار قرآن عطا کرے گا، کتاب آسمانی دے گا؟ تو اس میں تو کوئی شرف کی بات نہیں ہوئی. توجہ رکھیے، تو اس میں تو کوئی شرف کی بات نہیں ہوئی کہ تو قرآن دے گا، آسمانی کتاب دے گا. یہ تو نے دوسرے انبیاء کو بھی دی. توریت آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، لیکن ان انبیاء کو قرآن دینے میں، کتاب دینے میں، زبور دینے میں، توریت دینے میں، انجیل دینے میں، اور پیغمبر کو قرآن دینے میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. توجہ فرمائیے گا تو لطف اٹھائیں. بڑا فرق ہے. ان تمام انبیاء کو جو کتابیں دی گئیں تو انہیں بلا کے دیں، اور میرے پیغمبر میں تجھے جو قرآن دوں گا تو تجھے بلا کے نہیں دوں گا. تو جہاں جہاں جاتا رہے گا، آیتیں آتی رہے گی، قرآن بنتا رہے گا. صلوات اور محمد علیہ محمد. تو پیغمبر لینے نہیں گئے تھے، یہیں پہ قرآن دیا گیا. اور سنیے، پیغمبر لینے گئے ہیں، توجہ، پیغمبر لینے گئے ہیں مگر قرآن لینے نہیں. 3 چیزیں ہیں جنہیں پیغمبر لینے گئے. فاطمہ کو عرش سے لینے گئے، علی کو کعبے سے لینے گئے، خدیجہ کو ان کے گھر سے لینے گئے. صلوات
मोहम्मद वाले ये अल्लाह के रसूल बेमाउ शर्रफ को मैं तुम्हें क्या दूंगा, शान बंदगी अता कर दे। ऐसा हबीब जिसके सदक़े में सारी कायनात बनाई गई हो, वो भी यही मांगता है तो मुझे शान बंदगी अता कर दे। अजीजाने गिरामी कद्र, ये आलम है। तो मारिफत बुनियाद है। वाइल्लम तौरिफनी, परवरदिगार हम तेरी हुज्जत को नहीं पहचान सकते। अगर तेरी हुज्जत की मारिफत न मिली तो हम समझ ही नहीं पाएंगे क्या है। और वो हुज्जत खुदा कोई और नहीं है, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह अपनी हुज्जत की मारिफत अता करे। परवरदिगार आलम ने ये मौका दिया है। तो ये मजलिसें जो आज हम मुनाकिद करते हैं, यहां से अब आप आज की मजलिस में देख लीजिए आपको कितने टॉपिक एक ही मजलिस में मिले। मौजू एक है, बातें मुख्तलिफ हैं, नबियों का भी जिक्र हुआ, कुरान भी पढ़ा गया, हदीस भी पढ़ी गई, आइम्मा का भी तज़किरा हुआ। तो ये मजलिसें फकत मजलिसें नहीं है, बल्कि एक मदरसा है, एक यूनिवर्सिटी है, एक दानिशगाह है। अब इन मजलिसों के बारे में खुद कभी कभी हम खाम ख्याली में मुब्तला हो जाते हैं। अना, दो तीन जुमले सुन लीजिए जो बहुत जरूरी है। अना, अना यानी मैं ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? मैं पसंद नहीं है उसे। अनानियत पसंद नहीं है। तो परवरदिगार आलम ने उसकी भी अना को पसंद नहीं किया। तवज्जो रखिए, उसकी भी अना को पसंद नहीं किया जिसने लाखों सजदे किए थे। जमीन पे कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उसने सजदे न किए। अम अस्तकबरता, क्या तूने गुरूर किया? अम कुंता मिनल आलीम, और तू बड़े वालों में से हो गया। इब्लीस से जब खिताब किया ना कि तू क्यों सजदा नहीं करेगा, क्या इसलिए कि क्या तूने गुरूर किया? हम अस्तकबरता, तूने गुरूर किया, तकब्बुर किया। इसका मतलब ये जो लाखों सजदे कर रहा था, गुरूर अल्लाह को उसका भी पसंद न था, उसकी अना को खत्म कर दिया। अब गुंता मिनल आलीन, क्या तो आलीन में से हो गया, यानी बड़े दर्जे वालों में से हो गया। इसका मतलब यह है कि जब आदम आहबो गिल के दरमियान थे और सजदा कराया जा रहा था सबसे, उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जो आलीन में से थे, बड़े दर्जे वाले थे, और उन पर आदम को सजदा नहीं था। तो ये अना जो है ना, अना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। मान लीजिए मेरे अंदर ये अना पैदा हो जाए, पर मैं ही सबसे अच्छी मजलिस पढ़ता हूँ और मैं ही बस मजलिस पढ़ता हूँ, तो अल्लाह को ये अना और तकब्बुर पसंद नहीं। मैं ही मजलिस करता हूँ, मैं ही सबसे अच्छा तबर्रुक बांटता हूँ, मेरा ही जुलूस सबसे अच्छा होता है, मेरा ही अल्लाह, मेरा ही ताजिया, मेरा ही जुलजना, ये अल्लाह को पसंद नहीं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये पसंद नहीं है अल्लाह। अना उसे पसंद नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं, मैं ये सोचता हूं कि मैं मजलिस करूंगा तो मजलिस होगी, मैं जुलूस निकालूंगा तो जुलूस निकलेगा, मैं तबर्रुक बांटूंगा तो तबर्रुक बटेगा, मैं अज़ादारी मुनाकिद करूंगा तो अज़ादारी होगी। गलत सोचते हैं आप, गलत सोचता हूं मैं। अगर ये सोचता हूं कि मैं करूंगा तो होगी, ये मजलिसें हमसे नहीं है, ये मजलिसें हमसे जिंदा नहीं है, हम इन मजलिसों से जिंदा, हमारा वजूद इनसे। आजादारी में रखना पैदा ना करें, आजादारी में फिसाद बर्पा ना करें, आजादारी में इख्तिलाफ पैदा ना करें। आजादारी मुत्तहिद करने का नाम है, आजादारी बिखरने और बिखेरने का नाम नहीं है। इसलिए कि ये कैसा, ये डबल गुनाह है, बिखरना भी गुनाह, बिखेरना भी गुनाह। बिखरने वाले ने तो एक गुनाह किया कि वो खुद इख्तिलाफ का शिकार हो रहा है, और लोगों को इख्तिलाफ का शिकार बनाना है डबल गुनाह है। खुद तो गुमराह हो, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हो। तो अदादारी के मसले में बहुत हसास रहने की जरूरत है, क्योंकि अदादारी की अहमियत को आज दुनिया ने समझा है। मैंने कल एक जुमला कह के मैं आगे बढ़ गया था, क्योंकि वक्त नहीं था, कल बहुत ताखीर थी, तो मैं उसको वाज़ेह नहीं कर सका, खोल नहीं सका पूरे मौजू को, कि अज़ादारी जो है इसके खिलाफ बड़ी साजिशें हुई हैं।
ہماری طاقت کو پہلے دشمن نے پہچانا ہے، سمجھا ہے، اس کے بعد ایسے افراد پیدا کیے گئے. تو عزیزان محترم، میں آپ حضرات سے اس بات پر خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ کبھی بکھرنے والا کام نہ کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں سمیٹ کے چلیں، جمع ہو کے چلیں. عزاداری کا جو مزہ سب کے ساتھ ہے نا، ایک ساتھ ہے، حلقہ بھی اس وقت تک نہیں بنتا جب تک 10-5 لوگ کھڑے ہو کے ماتم نہ کریں. تو یہ زنجیر ہے، چین ہے، یہ جو آپ کو جوڑتی ہے. عزاداری ہمیں جوڑنے کا کام کرتی ہے، توڑنے کا نہیں کرتی. کبھی کوئی مجلس کسی کو نہیں توڑتی، کوئی جلوس کسی کو نہیں توڑتا. آپ کی انا جب شامل ہو جاتی ہے تب آپ بکھرتے ہیں. کبھی بھی عزاداری میں جب کہیں آپ اختلاف دیکھیں گے تو وہ کیوں آئے گا؟ کسی نہ کسی انا کا نتیجہ ہوگا. اور انا بھی کبھی کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی ڈبل ہوتی ہے، ادھر بھی انا ادھر بھی انا. تو اس انا کو توڑو، حسین کے در پہ آ کے کہو ہم سب حسینی ہیں. تو میں سے نکل کے ہم تک آنے کا نام کربلا ہے اور یہ مجلس ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. ہم سب راہ حسین کے راہی ہیں، ہم سب طریق حسین کے سفر کرنے والے ہیں، ہم سب منزل حسین کے مسافر ہیں. جب منزل ایک ہے تو راستے الگ الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو بدلیے، تبدیل کیجئے، انقلاب لائیے. اس لیے کہ کربلا نے کبھی بھی جمود کا کام نہیں کیا، یعنی جمانے کا کام نہیں کیا ہے. کربلا نے ہمیشہ بیدار کرنے کا کام کیا، فکروں کو بیدار کرنے کا کام کیا. اور سنیں، سچا عزادار ہی وہ ہے جو کھلے دل سے فرش عزا پہ آ کے بیٹھتا ہے. دل میں کینہ لے کے بیٹھو گے، بغض لے کے بیٹھو گے، حسد لے کے بیٹھو گے، انا لے کے بیٹھو گے، تکبر لے کر بیٹھو گے، کبھی اس مجلس کا فائدہ ہوگا ہی نہیں. کیونکہ دل اور ذہن تو کہیں اور لگا ہوا ہے. مجلس کیا سمجھ میں آئے گی؟ تو مجلس اسی وقت تک آپ کو اصلاح کرتی ہے جب آپ کا دل پاک ہو، دماغ پاک ہو، فکر پاک ہو. علی کا تذکرہ بھی ایسے ہی ہے. علی کے ذکر کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ علی کے ذکر کے لیے ذہن پاک ہو، پیٹ پاک ہو، شکم کی غذا پاک ہو، نسل بھی پاک ہو. صلوات محمد علیہ محمد. اب کسی نے سوال کیا معصوم سے، مولا یہ فرمائیے کہ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو یہ کیسے طے ہوگا یہ علی والے ہیں، یہ چاہنے والے ہیں، یہ بغض والے ہیں، یہ حسد والے ہیں، یہ محب ہے؟ یہ کیسے طے ہوگا اور کتنا وقت درکار ہوگا؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا بہت وقت کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں تو ایک آواز آئے گی جو حب علی والے وہ ایک طرف ہو جائے اور جو بغض والے ہیں وہ یا علی حبوں کا تقوی والایمان اور بغضوں کا کفر و نفاق. تو لمحوں میں فیصلہ ہو جائے گا بغض والے کون ہیں، نفاق والے کون ہیں، اور حب اور ایمان والے کون ہیں، اور کفر والے کون ہیں. تو بغض اور محبت علی طے کرے گی راستہ کہ تمہیں کس منزل تک پہنچنا ہے. توجہ رکھے جانے کی رانی وہاں سے طے ہوگا تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اس لیے کہ علی قسیم النار والجنت ہے. کیسے تقسیم کریں گے؟ قسیم النار والجنت کا خطاب ہے نا مولا کا. علی جہنم اور جنت کے درمیان تقسیم کر. تو تقسیم کیسے ہوگی، کتنا وقت لگے گا؟ تو اس میں بہت ٹائم نہیں لگے گا. محبت والے ایک طرف ہو جائیں گے اور بغض والے ایک طرف ہو جائیں گے، بس اور اتنا سا وقت لگے گا. بھرا ہوگا میدان، ہو رہا ہوگا حساب. میں آخری جملہ کہہ کے اپنے موضوع کو آخری منزل تک لانا چاہتا ہوں. بھرے میدان میں حساب کتاب ہو رہا ہوگا، لوگ جیسے حساب ہوگا لوگ جانے لگیں گے. آواز آئے گی انہیں روکو، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ توجہ، انہیں روکو، یہ کہاں چلے؟ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. ابھی تو ان سے بڑی والی نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے.
یہ کہاں چلے, ابھی تو ایک سوال باقی ہے. لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, ابھی تو ان سے اس نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے. بھئی کون سی نعمت؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, آج نعمتیں تمام کر دی. اور وہ نعمت ہے سب سے بڑی ولایت علی ابن ابی طالب. کون سی نعمت؟ ابھی تو سب سے بڑی نعمت کا سوال باقی ہے. کیا کر رہے ہیں, روکو. اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں. تو یہ اہمیت ہے ولایت علی ابن ابی طالب کی. تقریر کا آخری جملہ سن لیجئے. پوری میں نے آیت کی آج آپ کے سامنے تشریح اور ترجمہ بھی رکھ دیا اور آخری منزل تک بھی پہنچایا. آخری جملہ سن لیں تاکہ ایک پیغام بھی پہنچ جائے. قرآن کریم کی اس آیت میں, انما ولیکم اللہ کی آیت میں, آئے ولایت میں جو سب سے بڑا پیغام پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں جس کی ولایت ماننا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ تمہیں اس کی بارگاہ میں تسلیم ہو جانا. یعنی آپ کو اس کی بارگاہ میں تسلیم ہو جانا, اس کا قرب حاصل کر لینا, اس کے اتنا نزدیک ہو جانا کہ وہ خود تمہیں کہتا ہوا نظر آئے, میرے بندے میں تجھے جنت کی وادیوں کی سیر کرا. اتنے نزدیک ہو جائے. یہ اس آیت کا آج کا پیغام تھا. اس پوری 10 دن کی گفتگو کا نتیجہ تھا کہ ہمیں اپنے نفوس پر, اپنے اعمال پر, اپنے کردار پر اپنے امام کو حق تصرف دے دینا ہے. یعنی ان کا اختیار ہے ہمارے عمل پہ, ہماری فکر پہ, ہماری آواز پہ, ہماری گفتگو پہ. یہ ہے ولایت. ہمارے ہر عمل پہ ہمارے امام کی نظارت اور حکومت کا ہونا, اسے ولایت کہا جاتا ہے. ہم اس سے خارج نہ ہوں, اس سے بھاگیں نہیں, اس سے فرار اختیار نہ کریں, اسے ولایت کہا جاتا ہے. یہ جب تک ولایت ہمارے اعمال کے ساتھ جڑی رہتی ہے تو ہمارے اعمال کی قبولیت کو سند ملتی ہے. آپ مسلسل مجلسیں کر رہے ہیں, یہ خود ایک عبادت ہے اور یہ عبادت بھی ولایت سے خالی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اب تو کانسیپٹ واضح ہو گیا نا. ہر عمل ہمارے امام کی بارگاہ میں تسلیم, رضا و امام, تصرف امام کا. تو مولا کے معنی ہی یہ ہیں. بآخری جملہ مولا کے معنی ہی یہ ہے. پیغمبر نے یہی پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں؟ سب نے کہا قالو بلا یا رسول اللہ, اولا ہیں آپ. یہی تو پوچھا تھا. تو سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ نہیں, آپ کو ہمارے تمام نفسوں پہ حق تصرف حاصل ہے, اختیار کامل حاصل ہے. تب میرے پیغمبر نے کہا تھا یا علی من کنت مولا فہذا علی مولا. اور دنیا اور پہلے ہی ان سے اقرار لیا, پہلے اقرار لے لیا کہ مجھے تمہارے نفسوں پہ کتنا کنٹرول ہے, کہ 100% آپ کو پورا اختیار ہے ہم پر. تو بس اس کے بعد کہا کہ جس طرح میں مولا ہوں اسی طرح یہ علی مولا ہے. تو جس طرح مجھے تمہارے نفسوں پہ اختیار ہے اسی طرح علی کو بھی تمہارے نفسوں پہ اختیار ہے. تو پیغمبر نے کیا بنایا علی کو؟ مولا, ولی. ایک ہی معنی ہے, مولا بنایا. اب غدیر میں کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ؟ 1.25 لاکھ. تو یہاں مولا کتنے ہیں؟ 2. ایک کون؟ رسول, اور ایک ابھی بنایا پیغمبر نے. بنایا تو اللہ نے وہیں تھا, یہاں تو اعلان ہوا ہے, یہاں تو اعلان ہوا ہے. تو ایک کا یہ اعلان ہو گیا, اب ہو گئے 2. باقی کتنے لوگ ہیں؟ اب ظاہر ان کی نسل بھی چلے گی. پیغمبر کی نسل تو قیامت تک کے لیے ہے, قرآن کی سند ہے. تو جو ان کی نسلیں انہیں کیا کہا جائے گا؟ مولا زادے. توجہ رکھے جانے گرامی, جو پیغمبر کی نسلیں, علی کی نسلیں, انہیں کیا کہا جائے گا؟ مولا زادے. اور جو باقی ہیں تو بھئی ایک مولا ہے تو باقی تو غلام ہوئے نا. بھئی 1.25 لاکھ لوگ ہیں غلام. تو ایک طرف
मौला ज़ादे जो उनके यहाँ पैदा होते चले जाएंगे सब मौला ज़ादे होंगे। यहाँ फिर जितने भी लोग भाई गुलाम हैं सबने तस्लीम किया पैगंबर की खिदमत में, आपको हम पे हक के तसर्रुफ हासिल है, हम आपके गुलाम हैं, आप हमारे आका हैं। तो गुलामों के यहाँ जब औलादे होंगी वो क्या कही जाएंगी? गुलामज़ादे। तो दो तरह होंगे, एक नस्ल चलेगी मौलाज़ादों की, एक चलेगी गुलामज़ादों की। तो बुरा मानने की क्या बात है? जब कब इमाम हसन ने कह दिया गुलामज़ादे तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अरे वालिद जानते थे, उन्होंने कहा भाई लिखवा लो और मेरी कब्र में रख देना, सलवात पर मोहम्मद वाले ये पूरा एक सिस्टम है। हमें और आपको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। हमारी और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, तवज्जो है जाने गिरामी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी और आपकी कि हम विलायत अली इब्न अबी तालिब को अपने लिए, अपने आमाल की नियत के लिए सबसे अहम उन्सुर बनाएं, क्योंकि इसके बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं। जब रसूलों की रिसालत इसी पे मुनहसिर है, पैगंबर की नबूवत इसी पे मुनहसिर है, हमारे आपके अमाल इसी पे मुनहसिर हैं, तो हमें इसको अपना अवसर बनाना हो। यानी हमारे वक्त का इमाम हम पे हक के तसर्रुफ रखता है कामिल इख्तियार। यही तो वजह है कि जब इमाम हुसैन मदीने से चले तो मौला ने बहुत से लोगों को दावत दी और बहुत से लोग मौला के साथ चले, और 30-32 लोगों की तो वो तादाद है जो बाद में आके जुड़ी है। ये जो 72 का शहीदों का जो ये सिलसिला है ना, महजर में तो इनके सबके नाम है, लेकिन सब एक साथ नहीं आए, 72 के 72 एक साथ नहीं चले, काफिले के साथ साथ भी जुड़े, और कुछ दिन उसी दिन भी आए हैं, 9 को आए हैं और 10 मुहर्रम को भी आए। तो जिनका महजर में नाम था वो आके हुसैन से जुड़ते चले जा रहे हैं। आज 8 मुहर्रम है, आज अली की बेटी खैमों का तिलाया कर रही, घूम रही है, इसलिए कि लश्कर यतीम में एक से एक बढ़कर फौजों पर फौजें आ रही हैं, फौजों पर फौजें आ रही हैं। और ज़ैनब देख रही है कि मेरा भाई तो यको का रहा है, मेरा भाई हुसैन की नुसरत करने वाले तो बहुत कम लोग हैं। अभी तो बचपन का दोस्त हबीब भी नहीं आया। अज़ादारों, ये करबला वाले हैं, इन्होंने दुनिया को बताया कि तादाद कुछ नहीं होती है, हौसलों से जंगें लड़ी जाती है। मगर हुसैन के लश्कर में कैसे कैसे सहाबी थे, कैसे कैसे शौहदा हैं। अल्लाह अकबर। ये जो इस्लाम आज हम देख रहे हैं ना, तंदुरुस्त और सलामत इस्लाम, ये ऐसे ही तंदुरुस्त नहीं बना है। इसके सीने में अली अकबर का सीना है, इसके हाथों में अब्बास के बाजू हैं, इसका पूरा तन कासिम की लाश के टुकड़ों से मुरतब हुआ है। आज 8 मुहर्रम है, मुहर्रम खत्म हो गया, अब अज़ादारी के अय्याम खत्म हो रहे हैं। 2 दिन बचे हमारे पास पुरसा देने के लिए, क्रिया करने के लिए। आओ आंसू बहा लो, जितना रो सकते हो रो लो। अज़ादारों, न जाने साले आइंदा हम में से कौन हो कौन ना हो, न जाने कितने लोग ऐसे थे जो साले गुज़श्ता मौजूद थे मगर आज हमारे साथ नहीं है। आज हम यतीम हसन कासिम का पुरसा है, आज हम हसन की निशानी कासिम का मातम करेंगे। अज़ादारों, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बड़ी मजलूमियत है, इसलिए कि मेरे आका को जहर दे के मारा गया था, मेरे आका को जहर दे के शहीद किया गया था। आप जानते हैं अज़ादारों, जब इमाम हसन को शहीद किया गया है तो इमाम को जहर दिया गया। इमाम अपने घर में अपने हुजरे में लेटे हुए हैं, जहर अपनी सरायत करता जा रहा है और जहर ने अंदर कलेजे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इमाम हसन के कलेजे के टुकड़े टुकड़े, इतना खतरनाक, इतना ऐसा जहर था कि जिसने टुकड़ों में तकसीम कर दिया था अंदर से पूरे बदन को। इमाम हुसैन साथ में बैठे हुए हैं, इमाम हसन को कै का एहसास हुआ, कहा भैया हुसैन मुझे कै आ रही है, एक तश्त मंगा दो। इमाम हुसैन ने तश्त मंगाया, साथ में 1.5-2 बरस का कासिम भी खड़ा हुआ है। एक मर्तबा कहा
इमाम हुसैन ने बेटा कासिम तुम अलग हो जाओ, इसलिए कि हुसैन जानते हैं कि जब हसन को तय होगी ना तो इसमें सिर्फ कलेजे के टुकड़े बाहर आएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, आपकी आवाजें बुलंद हो गई अज़ादारों। हाँ, यही हक गिरिया है, इसलिए कि कलेजे के टुकड़े निकलेंगे। मगर साथ में बहन ज़ैनब भी खड़ी हुई है, माँ जाई भी खड़ी है, उम्मे फरवा भी खड़ी है। एक मर्तबा हसन को तकलीफ महसूस हुई, तकलीफ महसूस हुई। 1.5 साल का कासिम हसन के सीने से लिपट गया। हुसैन ने हटाना चाहा, ज़ैनब ने हटाना चाहा। इमाम हसन ने कहा भाई कासिम को मेरे सीने से लगा रहने दो, इसलिए कि कासिम सीने से लगा है तो मुझे आराम मिल रहा है। जब तय हुई है तो कलेजे के टुकड़े तश्त में बाहर आ गए। मैं कहूंगा ज़ैनब बड़ा जिगर है आपका, आपने भाई के कलेजे के टुकड़े देखे हैं। मैं कहूंगा ज़ैनब, अरे कल करबला के मैदान होगा, यही कासिम होगा। अज़ादारों, जनाब कासिम के बाजू पर इमाम हसन ने एक तावीज बांधा था। जब करबला में शहादतों का मैदान गर्म था, एक के बाद एक शहादतें, अली अकबर, जनाब अब्बास, जनाब ओनो मोहम्मद, सब शहादतों पर शहादतें जारी थी। तो एक मर्तबा 13 बरस के कासिम को बुला के उम्मे फरवा ने कहा मेरे लाल कासिम, क्या तुम मुझे फातिमा ज़हरा के सामने सुरखुरूना करोगे? मेरे लाल, अब तुम भी तैयार हो जाओ। 13 बरस का कासिम है। एक मर्तबा कहा अम्मा आप मुझसे अब कह रही हैं? अम्मा मैं तो 2 मर्तबा आका के पास जा चुका हूँ, मगर अम्मू जान है कि मुझे इजाजत ही नहीं देते। भाई एक जुमला कहते हैं मेरे कासिम तू मेरे भाई हसन की निशानी है, मेरे भाई के शबी है कासिम। मैं जब चाहता हूँ अपने भाई हसन को देखूं तो तुझे देख लेता हूँ। कासिम तुम्हारी उम्र शहादत की उम्र थोड़ी है। एक मर्तबा का अम्मा मैं बार बार जा रहा हूँ। कहा कासिम जाओ, एक मर्तबा और जाओ, और जाके एक मर्तबा जनाबे कासिम फिर खड़े हो गए। कहा अम्मू जान मुझे भी मरने की इजाजत दे दीजिए। तो जनाब कासिम ने एक जुमला कहा आका क्या मेरा नाम फहरिस्त शोहदा में नहीं है? हुसैन की गुर्बत, आका क्या मेरा नाम फहरिस्त शोहदा में नहीं है? तो इमाम मजलूम ने एक जुमला कहा कासिम अली असगर का नाम भी फहरिस्त शोहदा में है। हाय हसन का लाल कासिम, कहा क्या ये अशकिया खेमों में चले जाएंगे? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कहा नहीं मेरे लाल, मैं खुद अली असगर को लेकर जाऊंगा, सवाल आप करूंगा। पानी तो ना मिलेगा मगर हाँ 3 भाले का तीर चलेगा। खुले हुए अली असगर में बेबस हो जाएगा मेरे लाल। अजरुकुम अल्लाह। फिर माँ के पास आए, अम्मा इजाजत नहीं मिली। तो जनाब उम्मे फरवा को याद आया कि हसन ने एक वसीयत की थी, फरवा जब देखो कि तुम बहुत परेशान हो, मेरा कासिम बड़ा परेशान है, तो कासिम के बाजू से उस तावीज को खोल लेना। एक मर्तबा तावीज को खोला। अब जो तावीज को खोला तो उसमें लिखा था मेरे भाई हुसैन मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर लेना। खत का पढ़ना था। एक मर्तबा फरते मसरत में कासिम दौड़ के अपने चाचा के पास गए। कहा अम्मू जान अब तो आप मुझे जरूर इजाजत दीजिएगा। कहा बेटा कासिम क्या हुआ? कहा ये लीजिए बाबा का खत है। एक मर्तबा खत को देखा, भाई हसन की निशानी को देखा, खत को चूमा, सीने से लगाया। ए भाई सलाम हो, अरे इस गुर्बत में भी आपने हुसैन को याद रखा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा इजाजत दी है, इजाजत दी। आप जानते हैं कासिम का सीन अभी बहुत छोटा है, कासिम का सीन छोटा है। अब्बास आओ मेरे कासिम को तैयार कर दो। अब्बास मेरे कासिम के सीने पे ज़िरा बांध दो। क्या ही ज़िरा लाए जनाब अब्बास, मगर चूंकि सीन छोटा था तो कोई ज़िरा कासिम के सीने के साइज की नहीं थी। ये करबला का वो वाही शहीद है जो बगैर ज़िरा के लड़ने के लिए गया है, बगैर ज़िरा के लड़ने के लिए गया। जब सवार करना चाहा तो रकाब बड़ी थी, पैर नहीं आ सके।
अब्बास ने रकाब को काटा, छोटा किया, ताकि जब कोई जंग जो मैदान में जाता है ना, तो उसे अपने पैरों का बड़ा सहारा होता है। कासिम के पैर ताकि रकाब में आ सके, तो अब्बास वो जिन्होंने कासिम को फनून जंग भी सिखाए, रकाब को आमादा किया, उसके बाद कासिम को सवार कर दिया। हुसैन ने हसरत भरी निगाहों से कासिम को देखा, कहा अलविदा कासिम, जो मेरे लाल खुदा हाफिज। एक मर्तबा जाके जंग करना शुरू की। अरे फातह सिफीन का लाल था, हसन की जंग सिफीन में लोगों को याद थी। एक मर्तबा जाके हमला करना शुरू किया। जब कासिम हमले पे हमला करते जाते हैं, फतह पे फतह हासिल कर रहे हैं, कई लोगों को जब वासिल जहन्नुम कर दिया, तो एक आवाज बुलंद हुई। इसरे साद ने कहा अजरक शामी से, अजरक शामी तू क्या देख रहा है कि ये छोटा सा बच्चा मेरी फौज को इस तरह से पामाल किए जा रहा है, तू लड़ने के लिए जा। तो ये चूंकि उस वक्त अरब का बड़ा पहलवान था, तो इसने अपनी तौहीन समझी। इसने कहा नहीं, इसके मुकाबले तो मैं अपने बेटे को भेजूंगा। हजरत शामी के 3 बेटों को वासिल जहन्नुम के आसन के नाम में, क्या अंदाजे देखा था, क्या जंग का अंदाज था। अदादारों मिलता है कि फिर हजरत शामी से जंग हुई है, उसे भी वासिल जहन्नुम किया। उसके बाद फिर वही हरबा इस्तेमाल किया गया कि जो तमाम शहीदों के साथ किया गया था। एक मर्तबा कासिम से लड़ते हुए धोखे के साथ एक गुर्ज का वार हुआ, जो कासिम के सर पे लगा, और कासिम भी समझ न सके। एक मर्तबा जीने फरस से जमीन की तरफ बढ़े, मैं एक जुमला कहा, चाचा मेरी मदद को आइए, चाचा मेरी मदद को आइए। जिस चाचा को इतना प्यार था, सो तो हुसैन किस तरह दौड़े होंगे। अम्मा कातिल ने लिखा, हुसैन बर्क रफ्तारी से कासिम की तरफ दौड़े, और जैसे ही फौज की तरफ बढ़े तो एक शोर बरपा हुआ, भागो हुसैन ने हमला कर दिया, भागो हुसैन ने हमला कर दिया। इसी असना में इधर की फौजें इधर की फौजें इधर हो गई। कासिम की लाश घोड़ों की टापों से पामाल हो गई। हुसैन नजदीक पहुंचे, क्या देखा, अरे कासिम की लाश टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। तब आके दामन को फैलाया, कासिम की लाश के टुकड़ों को जमा किया, अब लेके खेमे के नजदीक पहुंच गए। उम्मे फरवा, अरे तुम्हारा कासिम आ गया। अल्लाह। अरे फरवा से पहले ज़ैनब बाहर निकल आई, कहा भैया मेरा कासिम कहाँ है, भाई ये गठरी में क्या है, कहा ज़ैनब यही मेरा कासिम है। अरे तुमने हसन के कलेजे के टुकड़े देखे थे, आज कासिम के टुकड़े देख रही हो। उम्मे फरवा आगे बढ़ी, गिरिया तो ना किया, मैं गठरी पे हाथ रखेगा, परवरदिगार गवाह रहना, मेरे कासिम ने मुझे फातिमा के सामने सुरखरू कर दिया। मेरा कासिम शहीद हो गया, मेरा कासिम